تخلیق کائنات، عظم کائنات، جان کائنات، اما آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس معطر منور مطہر عرفہ اور اعلیٰ بارگاہ میں ہدیہ عقیدت درود و سلام پیش کرنے کے بعد بندہ نجید نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے پہلی آیت مبارکہ مکمل اور دوسرے مقام سے آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و نموز کے تصدق و تبرک سے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، الفت اور احترام نصیب فرمائے۔ آج کا یہ جمعہ رمضان کی گھڑیوں کی طرف ہمارے قلوب و اذہان کو متوجہ کر رہا ہے کہ شعبان المعظم کا آنے والا جمعہ آخری جمعہ ہوگا، اس کے بعد رمضان المقدس کی آمد ہوگی۔ جس طرح رمضان المقدس کی آمد ہے، چرچا ہے رمضان المقدس کی آمد کا، شیاطین اور ان کے سرغنے بھی رمضان المقدس کے بارے میں مکروہ قسم کے فیصلے کرنے پر تیار ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں ان کے فیصلوں سے تو غرض نہیں ہے، ہمیں بس ان سے غرض ہے بس انہیں جانا۔ شیطان تو ویسے رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے بڑے بڑے زنجیروں کے ساتھ، لیکن شیطان کے چیلوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تم جو روزمرہ کے بہانے بناتے ہو کہ شیطان یہ کام نہیں کرنے دیتا، شیطان یہ کام نہیں کرنے دیتا، اور رمضان میں دیکھتے ہیں شیطان نہیں کرنے دیتا یا اندر میں چھپا ہوا انسان نہیں کرنے دیتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ حسرت ہے مجھے حضرت انسان پر، حسرت ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے اور لعنت بھیجے شیطان پر۔ پھر تعجب ہے انسان پر، برائی کو خود کرتا ہے، کہتا ہے شیطان نے کروائی ہے، شیطان نے ہاتھ تو نہیں نہ پکڑا کے، شیطان نے آ کر تجھے گھسیٹا تو نہیں، چل تو برائی کر، شیطان نے تجھے نہیں گھسیٹا، لیکن رحمان کے فرشتے تجھے گھسیٹ کے مسجد میں لانا چاہتے ہیں، لیکن تو اس طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتا۔ وہ تو رب نے پہلے فیصلے فرما دیے، اما شاکرا و اما کفورا، فرمایا ہم نے انا ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ایک ہدایت کا رستہ ہے اور ایک میرا عربی کا رستہ ہے، ایک شکر کا رستہ اور ایک کفر کا رستہ ہے، ہم نے تیرے اختیار میں دے دیا ہے، انسان کے اختیار میں رکھ دیا ہے۔ اب تو جس کو اپنائے گا پھر اسی طرف ہی جائے گا، جس کو اپنائے گا پھر اسی طرف ہی جائے گا۔ حکومت کے فیصلے تیرے لیے بڑے عزیز ہیں، لیکن رب اور رحمان رسول اللہ کا فرمان تیرے لیے عزیز نہیں ہے۔ یہ تو پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم، جیتا کون اور ہاں حکومت والے جیتے یا جو مصطفیٰ کے دیوانے تھے وہ جیتے، یہ تو پتہ لگ جائے گا۔ آج تک میرے استاد کریم فرمایا کرتے تھے کہ ایک عدالت دیتے تھے، ایک معاشرت دن لگنی تے وہ ان قریب لگن والی ہے، جدا کو پتہ جانا ہے، جڑے انہاں نال کھڑے وہ انہاں نال اٹھائے جان گے، جڑے رسول اللہ دے مقدس محبوبہ دے نال تے غلاماں نال کھڑے پھر انہاں نال اٹھائے جان گے۔ ہاں یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، رب نے فرمایا معاشر کے دن ہم سب امتوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے، میرا جن کے ساتھ تعلق ہوگا میں ان کے ساتھ اٹھوں گا، اور آپ کا جن کے ساتھ تعلق ہوگا آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ میرا تعلق ہے دادا صاحب کے ساتھ، میرا تعلق ہے بابا فرید کے ساتھ، میرا تعلق ہے شاہ رکن عالم کے ساتھ، ابو الغوث کے ساتھ، شاہ موانی کے ساتھ، میرا تعلق ہے خادم حسین رضوی کے ساتھ۔ ہم یہ برملا کہتے ہیں، ہم شرماتے نہیں ہیں کہ خادم حسین رضوی کا نام لے تو ہمیں تھوڑی سی شرم آ جائے، نہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور نہیں ملا، ہمیں محمود غزنوی کا دور نہیں ملا، ہمیں التمش کا دور نہیں ملا، ہمیں طارق بن زیاد کا دور نہیں ملا، ہمیں محمد بن قاسم کا دور نہیں ملا، لیکن ہاں ان کے غلام اور ان کے وارث خادم حسین رضوی کا دور ضرور ملا ہے ہمیں۔ ہاں وہ
کشتیاں جلتی ہوئی ہم نے صرف سنی دیکھی نہیں، لیکن کشتیاں جلانے کے لیے جو جذبہ، جو روب اور دبدبہ، جو محبت اور کیفیت خادم حسین رضوی نے دکھائی، وہ پھر 100 سال کے بعد جو ماجرا پیدا کرے تو پھر دیکھیں گے، وگرنہ پھر خادم صاحب کے بعد وہ مائیں آج ہو گئی ہیں، 100 سال کے بعد کوئی بندہ آئے تو آئے، وگرنہ جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، اور الحمدللہ یہ دنیا دیکھے گی، یہ دنیا دیکھے گی۔ ہم کسی مکروہ حکومت کے نہ تو ان کے خادم ہیں نہ ان کے نوکر ہیں، ہم ہیں محمد عربی کے دربار کے نوکر۔ کن کے نوکر ہیں جی؟ رسول اللہ کے دربار کے نوکر ہیں۔ جو فیصلہ ادھر سے آئے گا وہ سنایا جائے گا، وہی پڑھایا جائے گا، وہی بتایا جائے گا۔ جو کسی اور کی طرف سے فیصلے ہو کر آئیں گے، ٹوکری میں ڈال کر ردی کی ان کو واپس بھیج کر کہیں گے تمہیں مبارک ہو، ہمیں رسول اللہ کا دین مبارک ہے، ہمیں رسول اللہ کا دین بس بابرکت دین ہے۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے اس دین کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ وہ دین ہے جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ اس دین کے اوپر کبھی رات آئی وہ پٹھو کسی اور کے، ہم غلام کسی، ہمارا رستہ کوئی اور ہے، ان کا رستہ کوئی، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر بندہ کہ یہ آ گیا تو ایسے کر دو، یہ آ گیا تو ایسے کر دو، اور بھائی کوئی بھی آ جائے ستم گری طرح ہنر آزمائیں تو دین آزما ہم جگر آزمائیں۔ کلمہ کس لیے ہم نے پڑھا ہے؟ کلمہ تو ہم نے رسول اللہ کی ذات کا پڑھا ہے اس لیے کہ جو رسول اللہ کے اوپر باتیں ہوں گی ہم ان کا دفاع کریں گے، اگرچہ ہماری زندگی بھی چلی جائے، ہماری جانیں بھی چلی جائے، ہمارا سامان بھی چلا جائے، اولاد بھی چلی جائے، پھر بھی کہیں گے کرو تیرے نام پہ جان فدا، کرو تیرے ذات کی بات نہیں کی اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ ذات تک تو بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو امام بصیری علیہ الرحمہ نے فرمایا نا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عالم تصور کے اندر پرواز شروع کر دی، بڑی جناب پرواز کی، کئی لاکھ عرش عبور کر گئے اپنی پرواز کے اندر۔ رب نے فرمایا ابو الحسن کدھر آ رہے ہو؟ عرض کی یا اللہ میں وہ چھاتی دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں جس چھاتی پر معراج کی شب تیرے مصطفیٰ نے قدم رکھے تھے، وہ میں مقام دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو رب نے فرمایا واپس لوٹ جا، جہاں پر میرے مصطفیٰ پہنچے وہاں پر تو کیا تیرا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا، تیرا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، تیرا جمال اور کمال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جہاں میرے مصطفیٰ آئے وہاں تو موسیٰ علیہ السلام نہ پہنچے، ابراہیم علیہ السلام نہ پہنچے، ادریس علیہ السلام نہ پہنچے، شیش علیہ السلام نہ پہنچے، نوح علیہ السلام نہ پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام نہ پہنچے، تو وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے پیکج امت کو ایسے دیں کہ امت دوڑ دوڑ کر مسجدوں میں آئے، دوڑ دوڑ کر مسجدوں میں آئے، مسجدوں کی طرف رخ کرے اور کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ یا اللہ اب ہمارے دل تو سیاہی میں پڑ چکے ہیں نا، ان سیاہوں کو ختم کر کے ہدایت کے نور کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ یہ جو دل دنیاوی محبتوں کے اندر مستغرق ہو چکے ہیں نا، ان دلوں کے اندر اپنے حبیب کی محبت ڈال دے۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خون کو خر کی ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ دل بس ایک ہی ذات کے لیے رب نے بنایا، اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ بس ان کی محبت کو اس میں سمانے کے لیے رب نے دل بنایا، وگرنہ دل کے بغیر بھی رب انسان بنا سکتا تھا۔ نعرہ ختم نبوت زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ دل اسی لیے بنا ہے کہ یہ دل میں رسول اللہ کی محبت آ جائے۔ دل با محبوب حجازی بستا ہے۔ اقبال نے کہا بابا دل لاڑ دی کوئی جائے وہ جا مصطفیٰ دا در ہے، وہ مصطفیٰ کا در ہے۔ ہاں کبھی عرش پر کبھی فرش پر، یہ دنیا دار ہے نا، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر۔ غم عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں سے، یہ دنیا دار کسی اور کے دروں پر گزر کے آتے ہیں، اور جو دیندار ہوتا ہے وہ دین رسول اللہ کے در پر ماتھا رکھ کے کہتا ہے بس انہیں جانا، بس انہیں جانا، او انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ جب نکالا نہ رکھا غیر سے کام تو پھر 1,70,00,000 بندے پیچھے کھڑے ہو کر کہنے لگے بابا جی آپ اکیلے ہی نہیں، ہم آپ کے پیچھے بھی کہہ رہے ہیں للہ الحمد، ہم بھی دنیا سے مسلمان گئے، ہم بھی دنیا سے مسلمان جانا ہے دنیا سے تو اس کا ایک
ذریعہ ہے، اس کا ایک ہی زاویہ ہے، اس کا ایک ہی سبق ہے، اس کا ایک ہی درس ہے، وہ رسول اللہ کا در ہے۔ وہ خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر۔ ریانن فرما گیا رسول اللہ کا در ہی خدا کا در ہے، اور خدا کا در ہی رسول اللہ کا در ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، یہ تو قرآن کے فیصلے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ قرآن نے کہا جو رسول اللہ کی اطاعت میں آ گیا وہ اللہ کی اطاعت میں آ گیا، جو اللہ کی اطاعت میں آ گیا وہ رسول اللہ کی اطاعت میں آ گیا۔ اب یہ نصیب کیسے ہوگی اطاعت مصطفیٰ، اطاعت رسول کا چراغ روشن کیسے ہوگا؟ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب تک بندے کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا تب تک مصطفیٰ کی شریعت کی تابعداری بھی نہیں ہوگی۔ پہلا جو ٹارگٹ ہے نا دل کا، وہ ہے دل میں خوف خدا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہے اس کے سامنے گرنیڈ بھی کھڑا ہو تو اسے ڈرنے والا، اور جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو گرنیڈ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ادھر باتیں سن کے بھی کام رہا ہوتا ہے، ایسے لفظ رہا ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اگر ہو بھی گیا لطف سجن دم بدم کارے سجن ادھر ممبر پہ بیٹھ کے بھی بابا، اور فیض آباد کی ٹھنڈی چھاؤں پہ بھی بابا، آج بھی بابا، اور 20 اپریل کو سڑکوں پر نکل کر بھی بابا۔ یہ تو آج پھر آپ لوگوں نے بھی کہا ہے دیکھو مولوی جناب بڑے وہ دور شروع ہو گیا، مولوی پھر سڑکوں پہ نکل رہا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی وقت ہے اور ان کے پاس بھی وقت ہے، 20 اپریل سے پہلے جو معاہدہ عمران خان نے کیا اس کو پورا کرے، اگر نہیں کرتا تو پھر ہمیں بڑے بڑھا کر گئے اپنا حق کیسے لینا ہے، اپنا حق وہ 8 لاشیں سر پہ اٹھا کر بھی وہ پھر یہی کہتے ہیں من سبا نبی جن، من سبا نبی جن، من سبا نبی جن۔ تو آج ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا نا، یہ تو عمر بن خطاب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں امیر المومنین آپ بتائیے ہمیں سفیر نکالنے کا مسئلہ بن گیا ہے، آپ کے بارگاہ میں ایک مسئلہ ایسا آیا تھا، اس نے رسول اللہ کے خاکے نہیں بنائے تھے، صرف رسول اللہ کے فیصلے کا انکار کیا تھا۔ منافق نے، یہودی اور منافق کا مسئلہ ہوا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے حق میں فیصلہ کر دیا یہودی کے، منافق نے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، بظاہر مسلمان تھا اندر سے مسلمان نہیں تھا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اندر سے اور باہر سے ایک ہو، اندر سے اور باہر سے ایک ہو، جس کا اندر کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور ہو وہ عاشق نہیں ہوتا، کائنات کا سب سے بڑا منافق ہوتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا منافق ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب جب یہ بات سنی تو یہودی کہنے لگا امیر المومنین مسلمانوں کے آپ امیر ہیں، ایک بات سنیں یہ بات میں فیصلہ کر دیجئے گا، یہ فیصلہ جو یہ اب لے کر آپ کے پاس آیا ہے اس فیصلے کا جو حقاق اور جو درکار تھا وہ میرے حق میں ہو چکا ہے، رسول اللہ نے فرما دیا ہے۔ اب تھے عمر بن خطاب، کون تھے جی؟ عمر بن خطاب تھے۔ آپ دلال میں آ گیا، فرمایا اچھا 1 منٹ کے لیے ٹھہرو۔ آپ اندر گیا، تلوار لے کر ایسے سر تن سے جدا کر کے بتایا قیامت تک کے لیے قانون ہے جو رسول اللہ کے فیصلوں کے سامنے کھڑا ہوگا اس کا فیصلہ عمر بن خطاب کی تلوار کرے گی۔ عمر بن خطاب کی بات صرف اتنی ہے، ہم نے تو قتل کرنے کا تو نہیں نہ دعویٰ کیا، ہم نے تو صرف اتنا کہا اس کو نکالو، اس کو عمر بن خطاب نے رسول اللہ سے پوچھا، حضور کی کچہری لگی ہوئی، رسول اللہ کا مبارک حیات طیبہ کا دور موجود ہے، رسول اللہ خود موجود ہے، حضور سے نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے، عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ عشق نے کہا عمر آج ایمان کا اور عقل کا یہ فیصلہ ہے، ایمان کس طرف جاتا ہے اور عقل کس طرف جاتی ہے۔ عمر بن خطاب نے عقل سے کہا عقل تو 1000 دھوکے دیتی ہے لیکن ایمان کا بھی دھوکا، ایمان کا بھی دھوکا قتل کر کے کہا آل اصل اسلام سنو، آج رسول اللہ کا دین عزت پا گیا ہے، آج رسول اللہ کا دین اتنی سی بات ہے اس کو نکالو 20 اپریل سے پہلے۔ پھر آپ لوگوں نے بھی میٹنگیں کرنی ہے، دیکھیں جی سڑکوں پر آ گئے، ہمارے بچوں کے اسکول بند ہو گئے، ابھی آج 2 تاریخ ہے، اب یہ 18 دن پڑے ہیں، آپ ان سے بھرپور مطالبہ کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ سر مولوی باہر نکلیں گے، ہر وہ شخص باہر نکلے گا جس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، کیونکہ امام مالک فرما کر نہیں گیا کہ جب رسول اللہ کے بارے میں کوئی بکواس ہو جائے یا تو پھر بکواس کرنے والے کو قتل کر دو یا پھر امت کو زندہ رہنے کا حق ما بقاء الامت بعد ختم نبیہا، ورنہ امت باقی رہنا چاہتی ہے تو پھر ایک کے بعد میں کہے من سبا نبی جن، من سبا نبی جن، اتنا سا ہمارا مطالبہ ہے۔ تو
آپ اس کو رمضان میں لے کر آئے، جناب روزے ہوں گے تو امت باہر نہیں نکلے گی۔ میں نے کہا تو نے نہ واقعہ بدر پڑھا، نہ تو نے فتح مکہ پڑھا، نہ تو نے باقی چھوٹے چھوٹے مار کے پڑھے۔ صحابہ نے تو کوئی بہانہ نہیں بنایا، یا رسول اللہ روزے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے۔ جب بدر کا میدان آیا حضور نے فرمایا میدان بدر میں جانا ہے، تو سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ بدر کی باتیں کرتے ہیں، آپ ہمیں حکم تو دیں، ہم دریا میں گھوڑے ڈال دیں گے، ہم دریا میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ صرف باتیں نہیں ہوئی، پھر سعد بن ابی وقاص کے دور میں صحابہ نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، دشت و دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بار ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پھر ہم نے یہ ساری تاریخیں پڑھی ہیں، ان کو چھوٹی بھول ہے کہ روزے رکھے ہوں گے یہ باہر نہیں نکلیں گے۔ بابا یہ روزہ بھی مصطفیٰ کی ادا ہے، روزہ بھی مصطفیٰ کی۔ جب رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں پھر ادا بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں جہاں موقع ملے گا، جس جگہ موقع ملے گا، وہاں ڈیرا لگا کر کہیں گے تاجدار ختم نبوت۔ اب آپ کے دل میں یہ خیال تو آ رہا ہوگا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں گی؟ تو یہ چیزیں تب پیدا ہوں گی جب دل میں خوف خدا ہوگا، جب دل میں خوف خدا آ جائے تو پھر بندہ کسی سے نہ ڈرتا ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ کسی کی باتوں میں آتا ہے۔ بس وہ جو اس کی عشق اس کے اوپر جس بات میں مجبور مناشے کے سر مستم ازدار میندیشم چون پروانے جا بازم ازنار میندیشم۔ عقل نے جب علم و دین کی عقل نے کہا نا یار سامنے تو رسی لگی ہوئی ہے تو تجھے مار دیں گے، پھر واپس بھی نہیں آ سکے گا، تو پھر اندر سے عشق بولا، اس نے کہا من عاشق کے سر مستم ازدار میندیشم۔ تم رسیوں سے ڈراتے ہو، ہم رسیوں سے گھبرانے والے، ہم رسیوں سے گھبرانے والے چون پروانے جا بازم ازنار میندیشم۔ تم تو رسیوں کی باتیں کرتے ہو، ہمارے اسلاف کی تم باتیں پڑھ کر دیکھو، وہ تو جناب ایسے آگوں میں چھلانگ لگا کر کہتے گئے لطف سجڑ دم بدم کالے سجڑ گاہ گاہ، آگ میں بھی واوا اور آگ سے باہر بھی، آگ سے باہر بھی۔ تم آگ جلاؤ، آگ جلا کر پھر مجھے پھینکو، پھر دیکھو علم و دین ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا۔ یہ چیزیں تب پیدا ہوں گی جب دل میں خوف خدا ہوگا، جب دل میں خوف خدا آئے گا، آنکھیں شرم و حیا سے جھک جائیں گی، پھر یہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گی، پھر ایک ہی در پہ جھکیں گی جس کو در مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کو در دل میں خوف خدا لے کر آؤ، آنکھوں میں شرم و حیا لے کر آؤ۔ جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو آپ کو پھر سڑکوں پر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر 20 اپریل سے پہلے ان کو نکالنا مجبوری بن جائے گی۔ صحابہ کے بارے میں آتا نہیں ہے، جنگ میں جیت رہے تھے تو اپنے قائد کی بارگاہ میں پہنچے، انہوں نے کہا حضرت جی آپ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یار ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ جنگ کا پاسا پلٹ جائے اور ہمارے ہوتے ہوئے پلٹ جائے، دیکھو کہ رسول اللہ کی سنت تو نہیں رہ گئی۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی لگتا ہے مسواک نہیں کیا ہم نے۔ صحابہ جناب کھڑے ہو گئے ایک کھالے کے نکر پہ اور مسواک کے بنا کر جناب سارے صحابہ لائن میں کھڑے ہو گئے، ایسے کرنا شروع کر دی۔ جب یہودیوں نے دیکھا، منافقوں اور کافروں نے دیکھا، انہوں نے کہا اے نس جاؤ، مسلمان دانت کھلا رہے ہیں، آج لگتا ہے تمہیں کچا کچا کھا جائیں گے۔ حالانکہ وہ تو رسول اللہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے، جو ایک سنت کو پورا کرے اللہ اتنی برکات کا نزول فرما دیتا ہے، اور جو شریعت پوری شریعت کو پورا کرے اللہ پھر کتنی برکات کا نزول فرمائے گا۔ پوری شریعت تب آئے گی جب دل میں خوف خدا آئے گا۔ خوف خدا کے لیے یہ 4 چیزیں چھوڑنی پڑے گی۔ جب آپ 4 چیزیں چھوڑ دیں گے آپ کے دل میں آٹومیٹکلی خوف خدا آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے، جب زانی زنا کرتا ہے حالت زنا میں وہ مومن، تو جب وہ مومن نہیں رہتا اور اس کے دل میں خوف خدا بھی، اگر اس کے دل میں خوف خدا ہو تو پھر زنا کے قریب جا سکتا ہے وہ۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ چیز چھوڑ دو، دوسری چیز فرمایا ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، فرمایا جب چور چوری کرتا ہے تب وہ مومن نہیں رہتا، تب وہ مومن۔ تو جب خوف خدا دل میں ہوگا وہ چوری کے قریب جائے گا؟ کسی صورت میں بھی نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ، آپ کے دور میں قافلہ آیا، قافلے میں عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے، تو ایک نوجوان کو ایک لڑکی بھاگی پسند آ گئی، تو قافلے نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، یہ نوجوانوں کے لیے خصوصی ہے، تو وہ نوجوان تاک میں تھا کہیں موقع ملے اور میں لڑکی سے جا کے ملاقات کروں، میل جول کروں، اپنا حسرت دل اس کے سامنے ظاہر کروں، تو
وہ جناب نے رات کو پڑاؤ کیا، اس نے دیکھا سارے سو چکے ہیں، تو اس نے چھپ چھپا کر لوگوں کی آنکھوں سے اپنی بھی آنکھوں میں مٹی دھولی، لوگوں کی آنکھوں میں مٹی دھولی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ چلتا چلتا لڑکی کے پاس پہنچا، اس نے لڑکی کو اٹھایا، لڑکی نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے قافلے میں اور خیموں میں اتنے نوجوان پڑے ہوئے ہیں تو میرے پاس آ گیا ہے؟ اس نے کہا میں سب کو دیکھ کر آیا ہوں، سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہمیں دیکھتا۔ اس لڑکی نے جو جواب دیا نا وہ میرے اور آپ کے لیے مینار نور ہے۔ لڑکی نے کہا سن، اگر قافلے والوں میں کوئی مرد نہیں نہ دیکھ رہا تو پھر قافلے والوں کو پیدا کرنے والا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ خدا تو جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر زنا کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکو گے، چوری کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکو گے۔ جب یہ دل میں آ جائے گا کہ رب دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے جی؟ رب دیکھ رہا ہے، تو پھر سارا جگ دیکھ رہا ہے۔ جب رب انہ علیم بذات الصدور، انہ سمیع بصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ وہ رات ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ رات اندھیری ہو اور جناب آخری گار بند سے بند ہو، اس میں سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اب اس کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ سیاہ چونٹی کو سیاہ راتوں میں سیاہ غار کے اندر رب اس کو دیکھ لے گا، دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ و یقین ہے۔ میں اور آپ کو چٹے دل میں بدکاریاں کرتے ہیں، میں اور آپ کو ظلم اور بربریت کی جناب اللہ میدان اور بازار چٹے دل میں ہم گرم کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے ناپ تول میں کمی، ہم سود نہیں کھاتے، ہم رشوتیں نہیں لیتے، ہم دو نمبریاں نہیں کرتے، ہم والدین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ دن ہو یا رات ہو ہمیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، ہمیں تو اپنے نفس سے ہے۔ لیکن رب نے فرمایا تم کسی اور سے چھپ کے گناہ کر رہے ہو، میری ذات سے تم کبھی بھی چھپ نہیں سکتے۔ تو آگے فرمایا اللہ اکبر، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، فرمایا شرابی جب شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس وقت وہ مومن نہیں ہوگا تو خوف خدا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں چھوڑے آگے فرمایا ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن۔ آگے فرمایا جب خائن خیانت کرتا ہے، خائن خیانت کرتا ہے امانت میں، تب وہ مومن نہیں رہتا۔ اور آگے فرمایا اللہ اکبر، جب ڈاکو کسی کے مال کو ترستی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اٹھانا نہیں صرف دیکھنا، جب وہ کسی کے مال کو حرص اور لالچ کی نظر سے دیکھتا ہے، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس وقت بھی مومن نہیں رہتا۔ آگے فرمایا وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ۔ آگے فرمایا کہ یہ وہ بری عادتیں ہیں، ان سے تم بچ جاؤ، ان سے تم جب بچ جاؤ گے تو اللہ کا خوف، اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی۔ اور کوئی تمہیں دیکھے نہ دیکھے، رب ہر وقت دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی گھنٹے میں ایک سیکنڈ نہیں ہے، لمحہ نہیں ہے، گھڑی نہیں ہے جس میں رب نہ دیکھتا ہو۔ میں سو سکتا ہوں، والدین سو سکتے ہیں، سارے غفلت کر سکتے ہیں، واللہ خبیر بما تعملون۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مقام پر کہ نہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بے خبر ہے، نہ تمہارے عمل سے وہ غافل ہے۔ ہر مقام کو، ہر میدان کو، وہ رات ہو یا دن ہو، کوئی بھی ہو، نیکی ہو یا بدی ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے، جیسا حضور نے فرمایا صحابہ نماز ایسے پڑھو جس سے تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم رب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو فرمایا تم کم از کم اتنا تو دل میں رکھو نا، ہم رب کو نہیں دیکھ سکتے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہمیں یہ تو کم از کم تصور مومن میں آ جائے۔ جب اسی تصور کا نام خوف خدا ہے، اسی تصور کے نام حضرت ہارون رشید نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر میں ظالم ہوں، اگر میں جنت میں داخل نہیں ہوگا تو پھر تجھے طلاق ہے۔ تو یہ معاملہ چلتا چلتا امام یوسف کے پاس پہنچا، تو انہوں نے کہا جی اب بتائیں طلاق ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر قسم کے جو لوگ تھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، ان کا یہ تو فیصلہ جنت اور جہنم کا رب نے کرنا ہے، ہم تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، لہذا ہم فیصلہ کیسے کریں؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے شاگرد امام ابو یوسف کی بارگاہ میں مسئلہ پہنچا۔ آپ نے فرمایا یہ تو چھوٹی بات ہے، ہم بتاتے ہیں وہ جنتی ہے کہ جنمی ہے،
ہم بتاتے ہیں جنتی ہے کہ وہ لوگ آج رسول اللہ کے بارے میں بکواسیں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو صدیوں کے بعد امام یوسف کا فیصلہ ہے. وہ تو امام الانبیاء ہیں. وہ تو امام یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم، سردار کا عالم، سردار کا عالم، سردار کا عالم. امام یوسف نے فرمایا بتاؤ جی مسئلہ بیان کرو. انہوں نے مسئلہ بیان کیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت سن ایک بات کا جواب دے. کبھی تیرے پر ایسا وقت آیا ہو کہ تو گناہ کرنے پر قادر ہو اور تیرا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے اور لرز گیا ہو اور تو نے گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ ہارون رشید کہنے لگا یہ ایک نہیں تھی، یہ تو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. میں ظلم کرنے پر قادر ایک مقام پر ہوا لیکن میرے دل میں خیال آیا. میں نے اپنے دل سے کہا ہارون رشید یہ تیرے سے حساب نہیں نہ لے سکتا. جس نے پیدا کیا وہ تو حساب لے گا، وہ تو حساب اور جلد لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام. اس نے انتقام کی جب کچہری لگانی ہے تو ہر پل پل کا تم سے پوچھنا ہے. تو حضرت ہارون رشید کہنے لگے جناب میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا. آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم جہنمی نہیں ہو، تم پھر جنتی ہو. تم پھر تمہاری بیوی کو طلاق بھی نہیں. اس نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل؟ کہا دلیل سنو. رب نے قرآن میں واضح فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فرمایا جو اللہ کے حضور گناہ کرنے پر قادر ہونے کے بعد ڈر گیا، اس کا دل لرز گیا، اس کے دل نے یہ چیز قبول کر لی کہ اگر میں طاقتور ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ رہا ہوں تو سن ایک نہیں اللہ نے پھر اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے. کتنی جنتوں کا جی؟ 2 جنتوں کا. تو اگر آج ہم اللہ کا خوف دل میں لے کر آ جائیں، اللہ کی محبت لے کر آ جائیں، اللہ کی خشیت لے کر آ جائیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ کے اندر اتنا خوف خدا تھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے جب آپ سسکیاں بھر کے روتے تو 1 کلومیٹر کے فاصلے پر سینے سے وہ آہو پکار کی آواز آتی تھی. دور دور کے لوگ آپ کی آہو پکار کو سن کر روتے تھے. ایک نبی کے اندر اتنا خوف خدا ہے تو امتی کے اندر پھر کس مقام کا خوف خدا ہونا چاہیے. آگے آتا ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں. جب آپ خطاب کرنے کے لیے نکلتے نا اپنے ممبر پر جلوہ گر ہوتے 40,000 30,000 کے مجمع آپ کی تقریر سننے کے لیے ہوتے. تو راویان حدیث لکھتے ہیں کہ جب آپ اپنی تقریر سے فارغ ہوتے نا 30,000 کا لشکر جنازوں کی صورت میں بچھا ہوتا. اللہ کے خوف کو سن کر، اللہ کے ڈر کو سن کر کام کر وہیں مر جاتے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کی آہو پکار کو سن کر زمین کے ڈیلے بھی روتے تھے اور درختوں کے پتے بھی روتے تھے. درختوں کے پتے بھی روتے تھے. اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں اتنا خوف سے اتنا روتے تھے کہ رو کر آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس چلی گئی. تو سارا کام ہے خوف خدا کا. آپ کے دل میں جب تک خوف خدا نہیں ہوگا محبت رسول کی شمع روشن بھی کبھی بھی نہیں ہوگی. آپ نعرے لگاتے رہیں، آپ محفلیں کرتے رہیں، آپ صدقات دیتے رہیں. آپ یہ تو کوئی صدقہ زکات نہ ہوئی نا. غریب کا مال لوٹ کر پھر غریب میں تقسیم کر دیا. یہ جتنا بڑا صادق الامین ہے، یہ اتنا بڑا جناب صدقے کرنے والا ہے، یہ بڑا جناب زکات دینے والا ہے. زکات تو دے اپنے مال سے، یہ تو نے اپنے جناب 4 کچھوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. یہ تو غریبوں کا مال غریبوں سے لوٹا پھر غریبوں کو دیا. تو نے کہا میں نے زکات ادا کر دی. یہ زکات نہیں ہے. تو آج وقت ہے جس طرح آپ کورونا سے ڈرے ہوئے ہیں نا، اس سے بڑھ کر رب سے ڈرو، اس سے بڑھ کر رب سے ڈرو. رب کی تدبیریں بڑی زبردست ہیں اور خفیہ تدبیریں بڑی خطرناک ہیں. سمجھ آئیے نا. اگر اللہ کی یہ اب پتہ نہیں کرونا ہے یا نہیں ہے، یہ تو رب جانے. 3 سال ڈرامے چل رہے ہیں، آج ہے کل ہے پرسوں ہے فلاں ہے. اب رب جانے ہے یا نہیں ہے. لیکن چلو ہم پھر بھی ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں. یہ تو چھوٹی سی تدبیر ہے، یہ تو پوری کائنات آگے کھڑی ہو گئی ہے. اب یہ آسمان نے پھٹنا ہے، زمین نے پھٹنا ہے، ستاروں نے گرنا ہے، سورج نے پھٹنا ہے، چاند نے پھٹنا ہے، پوری کائنات نے زمین کے اندر دھنسنا ہے، پھر انہوں نے اٹھنا ہے. یہ جو تدبیر ہے یہ پھر کیسے برداشت کرو گے؟ آج اپنے اندر کورونا کا ڈر نہیں، کورونا کو پیدا کرنے والے کا ڈر پیدا کرو. اپنے دل میں جب آپ کا خوف ہوگا پھر ظاہر بات ہے کوئی گناہ پھر ہوگا.
جس کے دل میں رب کا خوف ہو وہ چوری کرے گا، جس کے دل میں رب کا خوف ہو وہ زنا کرے گا، وہ شراب پیے گا، وہ پھر دودھ میں پانی ملائے گا یا کسی بھی چیز میں ملاوٹ کرے گا۔ جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا، جس کے دل میں سب کا خوف ہو وہ در بدر ذلیل ہوتا ہے، اور جس کے دل میں صرف رب کا خوف ہو وہ ایک ہی جگہ پر کہتا ہے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ من سب نبی جن، من سب نبی جن، تاجدار ختم نبوت۔ اپریل کی تیاری بھی کریں انشاءاللہ، جو بھی ہمیں قائد کی طرف سے حکم ہوگا ہم سر و خم تسلیم کرتے ہوئے حضور کی عزت پر پہرا دے کر کہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ سارے طرح بولے نا، غیرت مسلم زندہ ہے، غیرت مسلم زندہ ہے۔ آقا کی عزت پر پہرا دینے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، 11 اپریل بروز اتوار بعد نماز عشاء جامع مسجد معراج مصطفیٰ بلال رودی میں عظیم الشان فقیر المثال عظمت قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں میری دستار بندی بھی ہوگی جو ہم نے روم اسلامیہ 9 سال میں پڑھا ہے اس کی۔ الحمدللہ یہ مجھے اعزاز حاصل ہے، میں نے ابتدا بھی خادم صاحب کے استاد سے کی ہے اور انتہا بھی خادم صاحب کے استادوں کے استاد سے کی ہے۔ ابتدا خادم صاحب کے استاد سے اور انتہا خادم صاحب کے استادوں کے استاد سے۔ آپ تمام احباب کو شرکت کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ